بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام دا ٹارچ بیرر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زین العابدین. ناظرین، پروگرام کے نام سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم اس پروگرام میں آپ کا تعارف ان لوگوں سے کروائیں گے، ان شخصیات سے آپ کو ملوائیں گے جنہوں نے اپنی سوچ، اپنی لگن اور اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ اس معاشرے میں ایک پازیٹیو ویلیو ایڈیشن کی ہے. ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ایک عظیم استاد پروفیسر محمود الحسن صاحب. ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنس سے ان کا تعلق ہے اور آپ عرصہ 22 سال سے ٹیچنگ کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں. آج ہم جانیں گے ان سے ان کی زندگی کے بارے میں کہ کیسے انہوں نے اس معذوری کے ساتھ تعلیم حاصل کی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا شو سر. سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ زین العابدین، ایک تو اگر آپ اپنے بہت شروع کے اوقات کا جائزہ لیں اور تجزیہ کریں تو لگتا ہے کہ شاید بہت ایسا کام زندگی میں ابھی تک نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. بہرحال پیدائش میری گجرانوالہ میں ہوئی تھی اور ابتدائی تعلیم میں ابھی تک حاصل کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ سیکھ لیا جائے، کچھ علم حاصل کیا جائے. پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا اور پھر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اور مختلف اداروں میں انکلوڈنگ بحریہ یونیورسٹی فار دا لاسٹ اباؤٹ 14 ایئرز اور سو تدریس سے وابستہ رہا. یہی تھا جو ایک سفر جاری ہے. سر، یہ ڈسیبلٹی آپ کو بائی برتھ تھی یا یہ مسئلہ آپ کو بعد میں درپیش آیا؟ جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ چیلنج آپ کو درپیش ہے اور اس چیلنج سے آپ نے نمٹنا ہے، پھر یہ دراصل ڈسیبلٹی رہتی نہیں ہے. تو میں غالباً 5-6 برس کا تھا جب مجھے احساس ہوا کہ I have a challenge. However, I did have it since I was born. سر، اس ڈسیبلٹی کے ساتھ آپ کو تعلیم حاصل کرنے میں کیا مشکلات فیس کی آپ نے؟ ذہن بچے تعلیم حاصل کرنے میں مشکلات جو تھیں وہ مختلف فیزز میں تھیں، مختلف مراحل میں تھیں. ان کو اگر ہم ایک کنسسٹنسی سے ان کا انالیسس کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب کتابیں ریکارڈ نہیں ہوتی تھیں، کیسٹس نہیں ملتے تھے. آپ میں سے بہت سارے بچوں کو، میرے آج کل کی ینگ جنریشن کو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیسٹس کیا ہوتے تھے. تو آڈیو کیسٹس پہ ریکارڈ کیا کرتے تھے سلیبس کو، اور پھر اس کے لیے ریکارڈر، آپ کو ریکارڈر سے لے کے ریکارڈنگ کرنے والا تک ڈھونڈنا پڑتا تھا. اب آپ کے پاس آج کل ماشاءاللہ بحریہ یونیورسٹی کے پاس تو آڈیو ریکارڈنگ انجینئرس تک موجود ہیں. ہمیں یہ سارے کام خود کرنے ہوتے تھے. اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہم اسمارٹ فون اور پھر کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور پھر اسمارٹ فون تک آئے تو تھوڑی سی آڈیو ایڈیٹنگ اور آڈیو جو ہے وہ پیشن بن گیا اور وہ آج بھی موجود ہے. مسائل تعلیم کے حصول میں یقیناً تھے، بہت سارے تھے. لوگ نہیں تھے، سپورٹ نہیں تھی، ریسورسز نہیں تھے، فائنینشیل اسسٹنس نہیں تھی، کہیں سسٹم ایسا نہیں تھا اسپیشل ایجوکیشن ریلیٹڈ جو سپورٹ کرتا ہوتا. ہمارے ہاں نظام کا نہ ہونا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سسٹم اچھا نہیں ہے. میں اس بات کو سے اگری اس لیے نہیں کرتا کہ سسٹم انسان بناتے ہیں. اگر انسان اچھے ہوں گے تو سسٹم بھی اچھا ہوگا. تو ہم نے شاید اچھے انسان پیدا نہیں کیے جس کی وجہ سے ہم اچھا سسٹم بلڈ نہیں کر سکے. تعلیم کے حصول میں جو مجھے مشکلات پیش آئیں ان کو اگر میں ریویو کرتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جگہ جگہ بہت سارے مسائل تھے. تاہم اللہ کی رحمت رہی، کیونکہ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ مسائل حل نہیں ہوتے تھے. سر، یہ بتائیے گا آپ ٹیچنگ کی فیلڈ میں کس طرح آئے؟ بچپن سے شوق تھا ٹیچر بننے کا یا بعد میں یہ شوق ڈیولپ ہوا آپ کو؟ میرا خیال ہے اگر آنیسٹلی میں بات کروں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بچپن سے شوق تھا. غالباً آپشن اور تھی نہیں. شروع میں تو کم از کم ڈسیبلٹی کے ساتھ یہی ایک پروفیشن نتھی کیا جاتا تھا کہ ایک ڈسیبلڈ بچہ اگر کچھ پڑھ لکھ جائے گا تو وہ استاد بن جائے گا. اچھا، میں آج اس نظریے سے بالکل متفق نہیں ہوں. جب میں اس سٹیج پہ پہنچا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈسیبلٹی چیلنج ضرور ہے لیکن ایک ایسا چیلنج ہے جو مینیجبل ہے. تو میں تو ٹیچنگ میں شاید اور کوئی آپشن نہ ہونے کی وجہ سے آیا ہوں گا، لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ فیصلہ ٹھیک تھا. اس لیے کہ جیسے اب آج 22 سال 23 سال پڑھا لینے کے بعد بھی میں اپنے سامنے ایک ینگ بچے کے ساتھ، ایک ینگ مائنڈ کے ساتھ، ایک ینگ اپروچ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور شاید اور 10 12 14 سال اگر اللہ نے زندگی دی تو اسی طرح ینگ جنریشن کے ساتھ جڑا رہوں گا. تو یہ اس سے زیادہ خوبصورتی اس پروفیشن کے علاوہ کہیں اور ممکن نہیں تھی. تو دیٹ واز اے رائٹ ڈیسیژن and the decision was taken in the light of you can say the circumstances and the conditions.
آپ یہ بتائیے گا سر، ہمارے معاشرے میں ڈسیبلٹی کی ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہے؟ کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈسیبلڈ انسان جو شادی نہیں کر سکتا، ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتا، جاب نہیں کر سکتا، ایسا کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ معاشرے کا قصور نہیں ہے، قصور اسی نظام کا ہے جس کو ہم انسانوں نے مل کر بلڈ کیا ہے، اور کیونکہ ہم اچھے نہیں تھے اس لیے ہم اچھا نظام بھی بلڈ نہیں کر سکے. تو معاشرہ جو ہے اس کا قصور نہ زمانے کا ہوتا ہے نہ معاشرے کا ہوتا ہے، معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے. اور انسان جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی چیز کو مینج کرنا ہے، جیسے اگر آپ آج کی کنڈیشنز پہ دیکھیں تو آپ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کووڈ-19 سے جان چھڑانی ہے، تو اس سے جان چھڑانے کے لیے سینیٹائزر سے لے کے ماسک جیسے جو کہ میں نے ابھی نہیں پہنا ہوا، اور ایسی بہت ساری چیزیں جو ہمیں کر لینی چاہیے اور ہم نہیں کرتے، تو پھر ظاہر ہے ہم پھر آخر میں یہ کہیں گے کہ معاشرہ اچھا نہیں تھا، یا نظام اچھا نہیں تھا، یا ہمارے ہاسپٹلائزیشن ٹھیک نہیں تھی، یا ہماری ہیلتھ کے پروجیکٹس ٹھیک نہیں تھے، یا ہماری ہیلتھ منسٹری نے کام کوئی نہیں کیا، یا نیا پاکستان نہیں بن سکا. تو یہ ساری باتیں بعد میں آئیں گی. اگر ہم معاشرے کو درست کرنا چاہیں گے تو ڈسیبلٹی کے ساتھ بھی معاشرے میں درستگی کے امکانات پوری طرح سے موجود ہیں. اچھا، اب آپ نے 3-4 چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تعلیم نہیں حاصل کر پاتے، شادی نہیں کر پاتے، جاب نہیں حاصل کر سکتے. اچھا، جاب تو آپ کے سٹرکچر نے دینی ہے، تعلیم آپ کو سوشل سٹرکچر بلڈ کرنا پڑے گا. شادی کے لیے اگر تو آپ ہمدردی کا جذبہ لے کے آئیں گے تو نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ہو بھی گئی تو اس کا بیڑا غرق جلدی ہو جائے گا. اور اگر آپ کہیں کوئی اپنے اندر کی جو ایموشنل سٹینس ہے اس کو زندہ کر لیں گے، معاشرے کے اندر کی بات کر رہا ہوں، تو پھر اگر آپ ہر طرف محبت بکھیریں گے، یہاں محبت سے مراد اصل میں بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ انداز میں لی جاتی ہیں. میں بڑا سیدھا سا آدمی اور سیدھی باتیں کرنے کا آدمی ہوں. محبت جو ہے وہ انسانوں سے اور انسانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے. تو جب وہ محبت اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو پھر نہ ڈسیبلٹی کے ساتھ تعلیم مشکل رہتی ہے، نہ جاب مشکل رہتی ہے، نہ شادی مشکل رہتی ہے. سر یہ بتائیے گا، میں نے جتنے ڈسیبلڈ لوگ دیکھے ہیں وہ اتنی جلدی گیو اپ کیوں کر جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ بات وہی ہے زین، اگر آپ نے گیو اپ کرنا ہو تو پھر آپ بہت شروع میں بھی کر سکتے ہیں، اور میرے جیسا آدمی تھک بھی جاتا ہے. تو سسٹم کے اندر اگر ہم ایسی الاسٹیسٹی پیدا کر دیں، ایسی لچک پیدا کر دیں کہ سسٹم آپ کو سپورٹ کرتا ہو، اور میں نے جیسے بہت شروع میں کہا ہے کہ سسٹم انسانوں سے بنتا ہے، تو جب انسان سپورٹ کرتے ہیں تو پھر ایک نظام بلڈ ہوتا ہے. اور نظام جب بلڈ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو گیو اپ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن جو لوگ گیو اپ کرتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ بڑا دلچسپ، اس پہ ہائپوتھیسس بلڈ کیا جا سکتا ہے، بڑی دلچسپ بات کی جا سکتی ہے. ہائپوتھیسس کیا کہوں گا میں، اکیڈمیا سے کیونکہ میرا تعلق ہے تو سوئی جا کے وہیں ٹوٹتی ہے. لیکن میرا خیال ہے گیو اپ کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو شاید چیزوں کو ٹھیک طرح سے نہ پرسیو کر پاتے ہیں، نہ انہیں ریئلائز کروایا جاتا ہے. اور پھر اگر لیٹس جسٹ ٹیک اٹ دس وے، میرا منتھلی ایکسپینڈیچر لیٹ سے 1000 روپیہ ہے اور مجھے کہیں سے 1100 روپیہ ملنا شروع ہو جائے، تو پھر مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں 100 روپیہ ایوریج ماہانہ بچانے کی پوزیشن میں آ جاؤں گا اور پھر ایونچولی خرچہ بڑھا لوں گا. تو گیو اپ کرنے والے عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ارد گرد کے لوگ ان کو شاید کہیں نہ کہیں ایسا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں لگتی کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. تو میں اس میں بھی اپنے معاشرے اور اپنے دوستوں، اپنے احباب اور اپنے ساتھیوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، جو عام نارمل سٹیزنز ہیں. آپ بوجھ نہ اٹھائیں، بوجھ بنے بھی نہ اور اٹھائیں بھی نہ، لیکن بوجھ کو بانٹنے اور بوجھ کو اتارنے کے طریقے تلاش کریں، تو پھر گیو اپ نہیں ہوگا. سر آپ کے خیال میں موجودہ حکومت کس حد تک جو ہے معذور لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہی. اس پہ میں کوئی اور بات نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کر رہی. سر یہ بتائیے گا، آپ کی زندگی میں آپ کی وائف اور آپ کے بیٹوں کا کیا رول ہے؟ ذمہ داریاں، اور اچھی ذمہ داریاں ہیں. آئی ایم ہیپی ود اٹ اینڈ ڈوئنگ اٹ سکسیزفلی الحمدللہ. لیکن آپ کی فیملی ظاہر ہے آپ کا دایاں ہاتھ ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک چل رہی ہیں، اور کوئی بہت بڑا میس نہیں ہے زندگی میں، اور یہی کافی ہے اگر ایسا ہو تو. آپ کو لگتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا جس میں آپ پاس ہو گئے ہیں؟
پاس تو شاید نہیں ہوا, امتحان ضرور تھا, لیکن یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ بھی تھی, کیونکہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں اپنے احباب سے, اپنے دوستوں سے, کہ اگر یہ بلیسنگ میرے پاس نہ ہوتی تو پھر شاید بہت کچھ ایسا تھا جو میں نہ کر پاتا. آپ ذرا دیکھیں اس آدمی کی طرف جو آج یہاں مارگلا چوک پہ یا فیصل چوک پہ یا یونیورسٹی کے دائیں بائیں کہیں کھڑا ہو کے امرود یا گنڈیریاں بیچ رہا ہے. He doesn't have this type of any kind of examination or any azmaish. But what is he doing? I think, I have a feeling that I'm doing a bit better than what he's doing. So having that disability didn't make the things difficult for me. It did make difficult but didn't make impossible. And یہ جو difficulty اور impossibility کے درمیان کا slight سا difference ہے, یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, معاملہ حل ہوتا ہے. تو اللہ نے آزمایا ضرور, لیکن اسی نے یہ استطاعت, ہمت, طاقت, جرأت اور شجاعت بخشی کہ یہ ممکن ہو پایا جو اب میں کر رہا ہوں. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوتا ہوں اکثر دوستوں سے, اپنے بچوں سے, اپنے اسٹوڈنٹس سے, کہ میں نے زندگی میں کوئی تیر نہیں مارا, لیکن باوجود اس کے کہ جو میں کرنا چاہتا تھا وہ میں شاید نہ کر پایا, لیکن کہیں نہ کہیں بڑے ٹفر چیلنجز, کہیں نہ کہیں بڑی مشکل آبسٹیکلز اور ہرڈلز اور ہنڈرنسز تھیں زندگی میں, جن کو اوور کم کرنے میں شاید وہی بات ہے کہ اللہ کی بلیسنگ تھی, ورنہ شاید ممکن نہ ہوتا. کوئی یادگار واقعہ آپ ہمارے ویورز کو بتانا چاہیں؟ یادگار واقعہ آپ کے ویورز کو, یہ ویورز سارے میرے اپنے ہیں, میرے بچے ہیں, میری بچیاں ہیں, اور اس یونیورسٹی سے جتنا میرا پیار ہے, یہ میرا عشق ہے, اب یہ میرا پیشن ہے, تو ظاہر ہے اس کے ساتھ میری اٹیچمنٹ بڑی شدید ہے. تو اپنے بچوں کو میں صرف یہ بتاؤں گا کہ اپنی زندگی میں یادداشتوں اور یادگاروں کو یاد اور زندہ رکھیں, تو آپ کو چھوٹے چھوٹے واقعات میں بھی تھرل نظر آئے گی, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی تھرل نظر آئے گی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, مجھے یاد آتا ہے ایک چھوٹا سا واقعہ میں شیئر کرتا ہوں بحریہ یونیورسٹی ہی کے حوالے سے. میں اترا شکاگو ایئرپورٹ پہ, ایک ٹرپ پہ تھا کہیں ٹریننگ کے سلسلے میں. تو شکاگو میں میری آنٹی اور میری کچھ کزنس تھے, ان سے ملنے میں شکاگو گیا ڈینور سے. تو جو ہی میں شکاگو ایئرپورٹ سے اترا تو میرے ٹکٹ پہ اسپیشل اسسٹنس تو لکھا ہوا تھا. تو وہ ایئر لائن جو ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنس تھی, ان کا کوئی اسٹاف ممبر آیا, اس نے میرا ہاتھ پکڑا, مجھے ایئرپورٹ سے وہ باہر نکالنے لگا. تو اتنے میں جو ہی میں پلین سے نیچے اترا اور چند ایک قدم چلا تو ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی دور سے کہیں, مجھے بھی فیل ہوا کہ شی واز رننگ ٹورڈز می, اور آ کے اس نے ود ان نیکسٹ 5 seconds شی گریبڈ مائی ہینڈ. ینگ گرل تھی اینڈ شی سیڈ سر کیسے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں بچے بالکل ٹھیک ہوں. اب آپ وہاں ایک ویسٹ کے اندر کھڑے ہوئے ایئرپورٹ میں شکاگو کے, ایسا کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کریں گے. تو میں نے, اچھا اس لڑکی نے میرا نہ صرف ہاتھ پکڑا بلکہ اس بندے کے ہاتھ سے میرا ہاتھ چھڑوایا, اور کہتی ہے میں سر آپ کو لے کے جاتی ہوں کاؤنٹر تک. اچھا, since I was moving, so my hand was in her hands and that guy was walking next to me. تو اس نے اس کو اشارہ کیا اور کہا he is my teacher. تو پھر اس نے مجھے اپنا تعارف کروایا, اور مجھے وہ یاد نہیں تھی, مجھے اس نے مجھ سے کوئی 2-4 برس پہلے پڑھا تھا. وہ بچی مجھے کاؤنٹر تک لے کے گئی, کاؤنٹر سے وہ ہم فارغ ہوئے, باہر نکلے, اور جو میرے کزنز مجھے لینے آئے تھے ان کے ساتھ اس کا تعارف ہوا, میرے ساتھ بھی تعارف اسی وقت ایکچولی ہوا کہ who was she and she is still in contact. تو بعض اوقات آپ کے بچے, آپ کے اسٹوڈنٹس بڑے آپ کو بھی یاد رکھتے ہیں, اور پھر اگر آپ بھی انہیں یاد رکھ سکیں, آپ کی حافظہ زندہ رہے, جو کہ میرا بہت زیادہ نہیں رہا, تو چیزیں اچھی ہوتی ہیں اور وہ پھر زندگی کی یادگار بن جاتی ہے. سر بحریہ یونیورسٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے باقی یونیورسٹیوں کو کمپیئر کرتے ہوئے؟ یار اپنی چیز سب کو اچھی لگتی ہے, یہ میرا اپنا ادارہ ہے, اس ادارے نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اسی ادارے سے ہم اس کو یوں دیکھ لیتے ہیں, میرے گھر کا نظام اس ادارے کی وجہ سے چل رہا ہے. میں جب کھانا کھاتا ہوں یا جب اپنے گھر کے رسپانسبلٹیز کو میٹ کرتا ہوں تو اس میں اس ادارے کا کنٹریبیوشن, ٹھیک ہے میں نے اپنا انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن یا جو دے سکتا تھا وہ ضرور دیا, لیکن
اس ادارے کا کہیں نہ کہیں میری زندگی میں رول ڈیفینیٹلی ایوری ڈے ہے. اور بحریہ یونیورسٹی کا دوسرے اداروں سے کمپیریزن میں اس لیے نہیں کروں گا کہ دوسرے اداروں سے میرا کوئی کنسرن نہیں ہے. میرا کنسرن صرف بحریہ یونیورسٹی ہے. میں یہیں نوکری کرتا ہوں, میں یہیں سے اپنے گھر کے نظام کو چلاتا ہوں, میں یہیں سے اپنا سسٹم مینیج کرتا ہوں. وہ نظام جس کا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا انسانوں سے بنتا ہے, وہ نظام میرے گھر میں انسانوں سے بنا ہوا بحریہ یونیورسٹی کی وجہ سے ہے. تو میں بحریہ یونیورسٹی کا کمپیریزن کسی دوسرے ادارے سے کیوں کروں؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھنا ہے. اب اگر ہم ریئلسٹیکلی آن پیپر, آن کارڈز, آن ٹیبل دیکھیں تو ہم بحریہ یونیورسٹی میں ہمارے ہاں مسائل ضرور ہوں گے اور ہیں, شاید کہیں نہ کہیں چیزیں میں بہتری ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے, ہو جائے گی, لیکن this is all going very well. Alhamdulillah, we have over 8,000 students. We have a media house. We have our own TV channel. We have our own radio channel. We have our own departments. We have our own reasonably good campus. I'm not saying کہ بہت ایکسٹینسو کیمپس ہے, ہمارا اپنا کیمپس کی کچھ ایکسٹینشنز تیار بھی ہو رہی ہیں. تو چیزیں چل رہی ہیں, ٹھیک چل رہی ہیں, بری نہیں ہیں. انہیں مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. دوسری یونیورسٹیز میں اگر کسی دوسرے کے پاس لیٹ سے میں اپنی بات کو کنکلوڈ اس طرح کرتا ہوں کہ میرے پاس لیٹ سے میری پلیٹ میں اس وقت دال چنا اور چاول پکے ہوئے پڑے ہیں اور وہ میں نے کھانے ہیں. میرے سامنے والے کی پلیٹ میں چکن بروسٹ ہے, چاؤمین ہے, جل فریزی ہے, شاشلک ہے, لیکن میرا حق صرف اس دال پر ہے. میرے لیے وہ دال لذیذ ہونی چاہیے. اس کی چاؤمین بروسٹ یا شاشلک یا پتہ نہیں چوتھی جل فریزی کا نام میں نے لیا تھا, وہ میرے لیے آئی شوڈ بی لیسٹ بادرڈ. سو اگر کسی دوسرے ادارے کے پاس 6 لائبریریز ہیں, 10 ڈپارٹمنٹس ہیں, 50 گراؤنڈز ہیں, I should not be caring for that. I don't care. I have my own campus and this is absolutely all right. سر کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ میں نہیں کہوں گا دال چاول, بہت سارے لوگ کہتے ہیں, لیکن مجھے کھانے میں تمام اچھی چیزیں پسند ہیں. جو میں خود بناؤں وہ تو اچھا لگتا ہے, جو کوئی اور بنائے وہ بھی اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. اپنے گھر والے اچھا بناتے ہیں. I do eat several dishes such as good mutton karahi, and کھانا دیسی کھانے کا عادی ہوں. پاسٹاز اور مکرونیز اور یہ چیزیں نہیں کھاتا. ان دا لاسٹ سر آپ ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو کسی بھی قسم کی معذوری کے ساتھ گزر رہے ہیں اس وقت؟ بازو چڑھا لیں اور بہت محنت کریں, کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو کوئی اور ان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آج سے 20 برس بعد اگر آج ہم ایک 2 سال کے بچے کی مثال لیں جو کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہو, پولیو کا شکار ہو یا بلائنڈنس کا شکار ہو, تو آج سے 20 برس بعد سوسائٹی شاید ہٹلر کے دور میں واپس جا رہی ہوگی, اور شاید جو زمانہ قدیم میں جب بہت پہلے ڈسیبلٹی والے بچے کو اسی وقت مار دیا جاتا تھا, وہاں چلی جائے گی سچویشن کی. اور وہ جائے گی ایسے نہیں کہ جہالت کی طرف جائے گی, اکنامکس وہاں لے جائے گی, کیونکہ اکنامکس از گیٹنگ گریٹر اینڈ ون آف دا گریٹسٹ چیلنج. تو آپ کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے, اپنے شولڈرز کو اسٹرانگ کرنا ہے, اپنے ہاتھوں کو اسٹرانگ کرنا ہے, اور سب سے زیادہ اپنے دماغ کو اسٹرانگ کرنا ہے, اور اپنے دل کو ساتھ لگانا ہے کام, تعلیم اور ہمت اور انرجی کے ساتھ. یہ خالی گاجر کا جوس پی کے انرجی نہیں آئے گی. آپ کو وہ انرجی لینے کے لیے اپنے اندر اسٹرینگتھ بلڈ کرنی پڑے گی. وہ اکثر ہماری کلاسز میں ذکر ہوتا ہے سواٹ انالیسس, جس میں اسٹرینگتھ, ویکنسز, اپرچونٹیز اور تھریٹس کی بات کی جاتی ہے. تو وہ سواٹ انالیسز اپنا کریں. آپ اگر کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہیں تو آپ کو کہاں کوئی اسپیشل انسٹیٹیوشن اویلیبل ہے, نہیں ہے, اپرچونٹیز کتنی ہیں, ویکنسز کہاں ہیں, فائنینشیل ہیں, سوشل ہیں, فیملی اورینٹڈ ہیں, یا کس طرح کی ہیں. تو اس انالیسس کے بعد تھریٹس کو دیکھیں اور پھر اپرچونٹیز کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ معذوری کا شکار ہیں, ڈسیبلٹی کا شکار ہیں, کسی خصوصی مرض کا شکار ہیں, تو اس چیلنج کو میٹ کرنے کی صلاحیت بھی صرف آپ کے اندر ہے. نہ تو نئے پاکستان کی حکومت کے پاس تھا, نہ کسی پرانے پاکستان کی حکومت نے آپ کے لیے کچھ کیا, نہ آپ کو آنے والا کچھ کر کے دے گا, اور نہ ہی آپ کے صرف فیملی ممبرز یا آپ کا خرچہ اٹھانے والے لوگ کچھ کریں گے. کرنا آپ کو خود ہی ہے,
اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر اس کے نتائج بڑے منفی ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ کو زندگی سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں. اب وہ کل ہی ایک کسی غالباً محسن ندیم قاسمی کو پڑھ رہا تھا کہ ہماری ڈوبتی نبضوں سے زندگی تو نہ مانگ, سخی تو ہیں مگر اتنے امیر ہم بھی نہیں. تو اپنی ڈوبتی نبضوں کی طرف نہ جائیں, زندگی کے اندر نبض پیدا کریں اور معذوری کا مقابلہ کریں. سر ابھی آپ نے ہٹلر کا ذکر کیا, وہ ڈسیبل لوگوں کو مار دیتا تھا, تو کیا اس چیز کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے آپ کے خیال میں؟ یار یہ صرف ہٹلر کا نہیں تھا معاملہ, یہ اس سے بہت پہلے بھی تھا, اور شاید بہت پیچھے نازیز اور کمیونسٹ سارے یہی کرتے تھے. اور اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں 15 16 سینچری 17 سینچری کے یورپ میں تو ایسا ہی تھا, اور ڈسیبلٹی کے ساتھ ہمیشہ چیلنج رہا. اور آج آپ مار نہیں رہے لیکن آپ پریکٹیکلی مار رہے ہیں, کیونکہ آپ نہ تو ایکول اپرچونٹیز فراہم کر رہے ہیں, نہ آپ تعلیم دے رہے ہیں, نہ ہی آپ نے وہ کوٹاز دے کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑا کچھ کر لیا, اور وہ کوٹاز پہ بھی عمل نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے ایک بچی نے میرے ریفرنس سے انٹرویو دینے کے لیے تیاری کی, اور میں اکثر یہ مثال کلاسز میں سنایا کرتا ہوں. میں چلا گیا اس بچی کے ساتھ انٹرویو بورڈ میں, کافی سارے لوگ میرے جاننے والے تھے. اس بچی کی سلیکشن نہیں ہوئی, لیکن وہ بورڈ کے 2-3 لوگوں نے مجھے بتا دیا کہ یہاں سلیکشن پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے. خیر اینی وے, جب بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہاں سلیکٹ کون ہوا تھا, تو وہ ایک لڑکی تھی جس نے اپنی انگلی پہ پٹی باندھی ہوئی تھی اپنے آپ کو ڈسیبل پروف کرنے کے لیے, بینڈیج کیا ہوا تھا اس انگلی کو. تو جس ملک میں, جس سسٹم کے اندر یہ گنجائش موجود ہو اور لوگ ایسا کر جائیں اور ایسا ہو جائے, اللہ رحم کرے اس سسٹم پہ, اور اللہ رحم کرے اس معاشرے پر اور اس کے انسانوں پہ. تو ہٹلر کے دور میں اگر کچھ تھا تو آج اس سے تھوڑا سا کم, لیکن ہو سکتا ہے اس سے زیادہ شدید ہو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. ناظرین امید ہے آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.